السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو ایک ظالم بادشاہ اور مومن لڑکے کا سچا واقعہ سناتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک لڑکا دے دیں جو مجھ سے جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے اور جادوگر کے گھر کے راستے میں ایک عبادت گزار عیسائی راہب رہتا تھا۔ لڑکے نے جب یہ اس کی باتیں سنی تو اس سے متاثر ہو گیا اور اس کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے لگا۔ لڑکا اس سوچ میں تھا کہ جادوگر اور عیسائی راہب میں سے کون سچا ہے اور اسے کس کی باتیں ماننی چاہیے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ لڑکا راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکے نے سوچا یہ موقع اچھا ہے کہ اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا عیسائی راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے ورنہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کے علم کا اعتراف کر لیا۔ یوں وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت سے اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن ایک نابینا شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم اپنے اسی علم کے ذریعے میری آنکھوں کی روشنی واپس لے آؤ تو میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی انعام نہیں چاہیے، یہ علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بینائی واپس آ گئی تو کیا آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بینائی واپس دے دی تو وہ ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب لڑکے اور نابینا شخص کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے نابینا شخص اور راہب کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ لڑکے کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنی فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، پھر لڑکے سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا۔ اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ دھکا دے دینا تاکہ وہ نیچے گر کر مر جائے۔ فوجی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر زلزلہ طاری کر دیا اور وہ ساری فوج جو اس کو مارنے گئی تھی وہ خود گر کر مر گئی۔ وہ لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا، اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ فوجی اسے لے گئے۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری فوج کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو پھر بچا لیا۔ وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا۔ اس طرح بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکے کو قتل کرنا اس کے بس میں نہیں۔ جب بادشاہ کی لڑکے کو قتل کرنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک بہت بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگاؤ اور پھر یہ کلمات کہو کہ میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ ساری قوم یہ منظر دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کا یہ ذکر یہ لڑکا کر رہا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غصے ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو خندقیں کھودنے اور ان میں لکڑیوں کے ذریعے آگ جلانے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والوں کو اس آگ کے گرد جمع کیا گیا، پھر ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا، جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں گر جانا قبول کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو اس کا بچہ بولا کہ امی جان صبر کیجیے، بے شک آپ حق پر ہیں، لہٰذا ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔
اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دیں گے، جبکہ ایمان لانے والوں کو اللہ ان کے صبر اور استقامت پر جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ میری اس کوشش کو، اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔